بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 سے قبل غنیمت سمجھو: جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، تندرستی کو بیماری سے پہلے، فراغت کو مشغولیت سے پہلے، مالداری کو تنگ دستی سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے۔ ایک دانا کا قول ہے، عقل مند کو 3 چیزیں نہیں بھولنی چاہیے۔ پہلی یہ کہ دنیا کا فانی ہونا اور اس کی کیفیت کا ختم ہو جانا، دوسری موت کو نہیں بھولنا چاہیے، اور تیسری وہ مصائب اور آفات جن سے بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک الموت کو ایک انصاری کے سرہانے کے قریب کھڑے دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھی کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، کیونکہ یہ مومن ہے۔ تو ملک الموت نے جواب دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خوش ہو جائیے، میں ہر مومن کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہوں۔ باخدا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میں کسی ابن آدم کی روح قبض کرتا ہوں اور اس کے اہل خانہ میں سے کوئی چیخ مارتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ چیخ و پکار کیسی ہے؟ باخدا نہ تو ہم نے اس پر ظلم کیا اور نہ ہی وقت سے پہلے اس کی روح قبض کی، اور نہ ہی ہم نے اس کی تقدیر کو جلدی کیا۔ ہم نے اس کی روح قبض کرنے میں کوئی گناہ نہیں کیا۔ اگر تم اللہ کے فیصلے سے راضی ہو تو اجر پاؤ گے، اور اگر تم ناراض ہو کر واویلا کرو گے تو گنہگار ہوگے، اور اس کا وبال تم پر ہوگا۔ تمہاری رضامندی کا خیال رکھنا ہمارے ذمے نہیں، اور ہم تو تمہارے پاس دوبارہ لوٹ کر آئیں گے، لہٰذا دھیان سے رہو۔ خشکی اور تری میں کوئی قصبہ اور دیہات والے نہیں ہیں کہ جن کے چہروں کو میں صبح و شام میں 5 مرتبہ غور سے نہیں دیکھتا۔ میں ان کے چھوٹے اور بڑوں کو جانتا ہوں، اور انہیں ان سے بڑھ کر جانتا ہوں۔ اللہ کی قسم اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں کسی مچھر کی روح اللہ کے حکم کے بغیر قبض کرنا چاہوں تو میں اس پر بھی قادر نہیں۔ ایک حکیم کا مقولہ ہے کہ بچپن کھیل میں، جوانی مستی میں، بڑھاپا سستی میں گزارا تو خدا پرستی کب ہوگی؟ یعنی جب بچپن میں بچوں کے ساتھ کھیلتا رہا اور جوانی میں لہو و لعب میں مشغول رہا اور بڑھاپے میں کمزور ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عمل کب کرے گا؟ یعنی مرنے کے بعد اللہ کے لیے کیا عمل کر سکتا ہے؟ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھیں، کیونکہ جب نوجوان کسی گناہ کا عادی ہو جاتا ہے تو بڑھاپے میں اسے چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پس نوجوان کو چاہیے کہ وہ جوانی میں اچھے اعمال کی عادت ڈالے تاکہ بڑھاپے میں انہیں آسانی سے کر سکے۔ صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھے، کیونکہ تندرست آدمی اپنے مال اور نفس میں اپنے حکم کو نافذ کر سکتا ہے۔ پس تندرست کو چاہیے کہ وہ اپنی تندرستی کو غنیمت جانے اور اپنے مال اور بدن کو اللہ کے لیے خرچ کرے۔ فراغت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت سمجھ لے، یعنی رات میں فارغ ہوتا ہے اور دن میں مصروف، تو فراغت کے دوران رات کے وقت میں نماز پڑھے اور مشغولیت کے وقت یعنی دن میں روزہ رکھے۔ خصوصاً موسم سرما میں، جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، مومن کے لیے موسم سرما غنیمت ہے کہ اس کی راتیں لمبی ہوتی ہیں، چنانچہ نماز میں لگا رہتا ہے، اور دن چھوٹے ہوتے ہیں، چنانچہ روزہ رکھتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ رات لمبی ہے، اسے سو کر چھوٹا مت کر، اور دن روشن ہے، اسے اپنے گناہوں سے تاریک نہ کر۔ مالداری کو تنگ دستی سے پہلے غنیمت سمجھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تو اللہ کی عطا کردہ غذا سے راضی ہے تو اس کو غنیمت جان اور لوگوں کے مال کی طمع نہ کر۔ اور زندگی کو موت سے پہلے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جب تک زندہ ہوتا ہے عمل کرنے پر قادر ہوتا ہے، اور جب مر جاتا ہے تو اس کا عمل اس سے منقطع ہو جاتا ہے۔ پس مومن کو چاہیے کہ وہ ان فانی ایام کو ضائع نہ کرے اور اللہ کے لیے خرچ کرے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگوں کو ہنستے ہوئے دیکھا تو فرمایا، اگر تم خواہشات اور لذتوں کو توڑنے والی چیز کا کثرت سے ذکر کرتے تو تم اس حالت میں نہ ہوتے۔ پھر فرمایا، لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کا کثرت سے ذکر کرو۔ قبر یا تو جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کعب ہمیں موت کے متعلق بتاؤ۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ موت ایک خاردار درخت کی طرح ہے جسے انسان کے پیٹ میں داخل کر دیا گیا ہو اور ہر کانٹا اس کی ایک ایک رگ کو پکڑ لے، پھر ایک مضبوط آدمی اس درخت کو کھینچے اور کچھ حصہ درخت کا کٹ جائے اور کچھ باقی رہے۔ سامعین، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارا دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔